الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب حبيب الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستو، بھائیوں، کلام پاک سے ایک مقام ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا. اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، بعض تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر تمہید مختصر اور پھر اس پہ گفتگو لمبی ہوتی ہے، اور بعض تقاریر ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں تمہید لمبی اور گفتگو مختصر ہوتی ہے. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اس عنوان کی جو تمہید ہے وہ قابل توجہ ہے اور وہ بہت ہی اہمیت والی ہے اور معنی رکھتی ہے. اگر تمہید سمجھ آئی تو آنے والی تقریر بھی سمجھ آئے گی، کہو انشاءاللہ. اور اگر تمہید سمجھ نہ آئی پھر تقریر کو سمجھنے کا صحیح معنوں کے اندر اللہ اکبر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سننے سنانے کے بعد ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر ہر بندہ پریشان ہے. کوئی بندہ رزق کے حوالے سے، کوئی بندہ صحت کے حوالے سے، کوئی بندہ اولاد کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ہر طرف افراتفری نفسا نفسی کا عالم ہے. اور یہ ہونا ہے اس لیے کہ قرب قیامت ہے. اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب یہ حالات پیدا ہوں اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا حل بھی قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. تو خیر، ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے. افراتفری کا ماحول، بے سکونی کا ماحول،
ہر بندے کی زبان پہ ایک ہی بات ہے کہ پتہ نہیں رحمتیں کہاں چلی گئیں، برکات کہاں چلی گئیں۔ اللہ اکبر، بھائی بھائی کا دشمن ہے، دوست دوست کا دشمن ہے، منافقت پوری عروج پہ ہے۔ کسی کو دھوکہ دینا اسے بڑی چالاکی اور فخر سمجھا جاتا ہے، جھوٹ بولنا اسے جناب چالاکی شمار کیا جاتا ہے۔ غرض جب ہر بندہ پریشان ہے تو پھر انسان ہے نا، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، انسان کو اللہ نے دماغ دیا ہے، انسان کو اللہ نے سمجھ دی ہے، انسان کی فطرت کے اندر یہ بات شامل ہے۔ انسان جب کسی الجھن کا شکار ہوتا ہے، کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے، کسی تکلیف اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے، پھر انسان اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، جتنے اسباب اس کے پاس ہوں ان اسباب کو بروکار لا کے وہ اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پریشانی، تکلیف، الجھن، بیماری سے میری جان چھوٹ جائے۔ لیکن آپ حضرات بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ آج کل ہمارے جو اجتماعی مسائل ہیں، اللہ اکبر، ہم ان سے جتنا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اتنا ہی اس میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اتنا ہی الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ ہے کہ جب ہم کسی مسئلے سے نکلنا چاہتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہم اس مسئلے سے نکلیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب ہم منزل کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہی اندھیرا، وہی سیاہی، وہی پریشانی، وہی الجھن، وہی گرد و غبار ہر طرف نظر آتی ہے۔ میں نے کہا بھائیو یاد رکھیے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ کہہ دو استغفر اللہ۔ ہم سے کیا ہوئی ہے؟ ہم سے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ کہتا مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کہا آئیے، یہ جو ہمیں نتیجہ نہیں ملتا، کوشش کے باوجود ہم منزل تک نہیں پہنچتے، ہم نتیجے اور رزلٹ تک نہیں پہنچتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن حقیقت یہی ہے، اصل یہی ہے۔ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو اصل یہی سامنے آئے گی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے نکلنے کے لیے، ان الجھنوں اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے، اللہ اکبر، ہم نے صرف انسان ہونے کے ناطے سے سوچا کہ ہم انسان ہیں۔ ہم نے یہ بھلا دیا کہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم صاحب ایمان بھی ہیں، ہم مسلمان بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ میں نے کہا جو صرف انسان ہے، صاحب ایمان نہیں ہے، اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقے اور ہیں، اس کے اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کے طور طریقے اور ہیں، اور جو انسان بھی ہے اور صاحب ایمان بھی ہے اس کے طور طریقے اور ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایک بندہ جو ہے اللہ نے اسے عقل اور سمجھ دی ہے، ظاہری بات ہے وہ بندہ اپنی عقل اور سمجھ کے ذریعے سے اگر کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ ایک بندہ وہ ہے جو بیچارہ ذہنی طور پہ معذور ہے، وہ بندہ اس الجھن اور پریشانی سے نکلتا نہیں ہے، تو بندے ایک ہی بات کہہ دیتے ہیں یار یہ بیچارہ تو معذور ہے، اسے تو عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ تو بھائی میں اور آپ پریشانیوں اور آج کے جو حالات ہیں، جو معاشرے کے بگاڑ ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں ہم اتنے ہی الجھتے چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بحیثیت انسان۔ میں نے کہا صرف بحیثیت انسان نہیں، اگر ان مسائل سے نکلنا ہے تو بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ جب بحیثیت مسلمان بن کے ہم سوچیں گے، عمل کریں گے، اللہ ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ ہم نے سمجھا سب کچھ سبب ہے، لیکن اصل میں سب کچھ رب ہے۔ سب کچھ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہی تو یقین ہے، یہی تو ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہم بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ ایمان کمزور، صحابہ کے ایمان مضبوط تھے،
تابعین تبع تابعین کے ایمان مضبوط تھے؟ میں نے کہا ہاں بھائی، بندہ پڑھ کے حیران رہ جاتا ہے، اللہ والوں کے ایمان مضبوط۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آج سارے مسلمان ایسے ہیں، آج بھی اللہ کے لوگ، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو باحثیت مسلمان سوچتے ہیں اور ان کا یہ نظریہ ہے کہ سبب سب کچھ نہیں، سب کچھ کیا ہے؟ رب ہے۔ میرے بھائیو، اتنی بات اگر بندے کو سمجھ آ جائے، میں نے کہا پھر الجھن رہتی نہیں ہے، پھر پریشانی رہتی نہیں ہے، پھر تکلیف رہتی نہیں ہے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا، میں اور آپ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھتا، لیکن صرف بات کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے کہا لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، تمام کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ ہے تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ عبادت کے لائق بھی اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے محمد الرسول اللہ، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ ان کی سیرت میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر میں مختصر کر کے یوں کہہ دوں کہ عبادت اللہ کی ہے، اطاعت محمد مصطفیٰ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سمجھیے گا، میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، بارشیں برسانے والا، فصلیں اگانے والا، پریشانیاں دور کرنے والا، اللہ اکبر، کافروں کو انہی کی چالوں میں ناکام کرنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن عبادت اپنی مرضی سے نہیں کرنی، بلکہ عبادت ویسے کرنی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی کی اطاعت کو اللہ کی عبادت کہا جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان سے تو رٹا لگایا، لیکن جو اس کا عملی تقاضا ہے، اس تقاضے کے اندر کمزوری آئی۔ جب کمزوری آئی، میں نے کہا پھر بھائیوں، بجائے الجھنوں پریشانیوں سے نکلنے کے، مزید ہم مجھ میں گھرتے چلے گئے۔ کیوں؟ ہم نے سب کچھ سبب کو سمجھا، حالانکہ سب کچھ سبب نہیں ہے، سب کچھ کون ہے؟ رب ہے۔ سبب کے اندر بھی اگر جان رکھی ہے، سبب کے اندر بھی اگر طاقت رکھی ہے، تو کس نے رکھی ہے؟ میرے اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے۔ میرے بھائیوں خیر توجہ کیجئے گا، میں نے کہا ہم نے جناب صرف بحیثیت انسان ہو کے سوچنا شروع کیا، نہیں، یہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں اور آپ لوٹ آئے، ہم صرف انسان بن کے نہ سوچیں، ہم مسلمان بن کے سوچیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ خالق، مالک، رازق ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہر مشکل کا حل کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ سبب کے اللہ محتاج نہیں، بلکہ سبب میرے رب کے محتاج ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں ہماری نجات ہے۔ اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کے نبی کے غیر کے طریقوں پہ چلیں گے تو میں نے کہا پھر کبھی کامیاب ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں پہ صرف ایک مثال دیتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے کہا کیا خیال ہے، سود حرام ہے یا نہیں ہے؟ سارے نہیں بولتے حرام ہے نا جی، اللہ اور اللہ کے نبی نے منع کیا۔ اور میں نے کہا یہاں میری قوم خوش ہوتی ہے، ہمیں فلاں ملک نے سود پہ اتنے پیسے دے دیے، اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اب ملک ترقی کرے گا، اب ملک کیا کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائیو دیکھ لیجئے گا، آگے آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، آگے مثالیں خود بنا لیجئے۔ اللہ اکبر۔ کیسے میں نے کہا الجھن سے نکلیں گے۔
کیسے پریشانی سے نکلیں گے، کیسے خوشحالی کی طرف آئیں گے۔ یہ تو میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ میں نے کہا اپنی ذات سے شروع کریں۔ میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنے نمازی اور کتنے بے نمازی ہیں، ہمارے گھر میں کتنے گناہ، ہمارے گھر میں جناب کتنے موبائل اور کتنے ٹی وی چلتے ہیں، ان پہ جناب کتنے ڈرامے، فلمیں، گانے۔ میں نے کہا کیا کچھ ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر کہاں سے رحمتیں برکتیں کہاں سے آ جائیں۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، میں اختصار کے ساتھ تمہید پوری کر کے اپنا عنوان شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہم سے بھائیوں بھول ہو گئی۔ جب ہم سے بھول ہوئی نا، ہم نے بحیثیت انسان سوچا، بحیثیت مسلمان نہ سوچا، تو حالات کیسے پیدا ہو گئے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ آج میڈیا بتاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، فلاں علاقے میں باپ بیٹی سے زنا کرتا ہوا پکڑا گیا۔ میں نے کہا آج خبر کیا آتی ہے، بھائی نے بھائی کو جائیداد کے لیے قتل کر دیا، آج بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، ماں جیسی ہستی کہ بیٹے نے ماں جیسی ہستی کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی انہونی ہے جو انسان آج سے 100 سال پہلے سوچتا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس معاشرے میں وہ ہو رہا ہے۔ بندہ سوچ کے حیران رہ جاتا ہے۔ نفسا نفسی کا عالم، افراتفری کا عالم۔ تو آپ کہیں گے مولوی صاحب اب اس کا حل بھی تو بتائیے نا، اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے کہ صرف انسان بن کے نہیں، مسلمان بن کے سوچیں۔ کیوں؟ جب مسلمان بن کے سوچیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا صرف ایک اللہ ہے۔ جب تک اس کی عبادت نہیں کریں گے، اس کے سامنے دامن نہیں پھیلائیں گے، اس سے مانگیں گے نہیں، اس وقت تک بات بننے والی۔ آپ دیکھ لیں اس طرف آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے، اس طرف آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے۔ آپ پڑھ لیں پچھلے 2 مہینے، اللہ اکبر، اخبار پڑھ لیں، ٹی وی پڑھ لیں، حالات پڑھ لیں، دنیا میں جنگ لگی ہوئی ہے، جتنے معاملات بنے۔ میں نے کہا کبھی کسی نے کہا کہ مسجدوں کو آباد کر لو، کبھی کسی نے کہا تہجد شروع کر لو، کبھی کسی نے کہا اللہ سے مانگنا شروع کر دو۔ نہیں، ہم یوں کر رہے ہیں، دیکھنا یوں ہوگا تو یوں ہو جائے گا۔ میں نے کہا فکر نہ کر، اللہ اکبر۔ میں نے کہا ہر چیز پہ حکم غالب آتا ہے تو کس کا آتا ہے؟ جدوں او دے نال سیٹنگ نہیں، او دے نال بنی ہوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر کوئی کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر لے گا۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا 2 کام، وہی 2 کام جو ہم سے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا کلمہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ مانگنا اللہ سے شروع کر دیں، عبادت اللہ کی شروع کر دیں، اور اطاعت محمد مصطفیٰ کی شروع کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت اللہ کی شروع کر دیں، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع کر دیں۔ جب میں نے اتنی بات کہی نا، اب ذرا توجہ رکھنا، میں عنوان دینے لگا، فوراً بندے کے ذہن میں خیال آتا ہے۔ کیوں؟ انسان سوچتا ہے نا بحیثیت انسان، دنیا کو سامنے رکھ کے کہتا جی اللہ کے دروازے پہ اللہ سے مانگنا ہے، جی اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اکبر، اللہ کے دروازے پہ جانا ہے، اللہ کے سامنے دامن پھیلانا ہے۔ انسان کے ذہن میں فوراً آتا ہے یار کسی انسان کے دروازے پہ جائیں نا، وہاں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، نمبر 1 ذات، نمبر 2 اوقات، یعنی ذات یہ کس خاندان کا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر تو اچھے خاندان سے، بڑے خاندان سے ہے، پھر کسی چودھری کے دروازے پہ جائے گا، MNA MPA کے دروازے پہ جائے گا، خاندان کو سلام ہوگا، اس کی ذات کو سلام ہوگا، اور جی فلاں خاندان کا بندہ آیا ہے۔ نمبر 2 اوقات کو دیکھا جائے گا، اللہ اکبر، اس کے پاس گاڑی ہے، روپیہ، کوئی جناب عہدہ، کوئی جناب والا، روپے پیسہ ہے، اللہ اکبر، دنیا کے اعتبار سے کوئی شان و شوکت ہے۔ کہتا مولوی صاحب نہ کوئی میری ذات ہے، نہ کوئی میری اوقات ہے، میں اللہ کے دروازے پہ کیسے جاؤں؟ میں نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں او بندے آجا آجا میرے دروازے پہ آجا،
ہمیشہ. کیوں؟ میں نے کہا ہمیشہ اس رب سے مانگنا چاہیے. کیوں؟ وہ رب ذات بھی نہیں دیکھتا، اوقات بھی نہیں دیکھتا. اللہ اکبر. میں کہا تھکے بیٹھے نے ماشاءاللہ، نیند بھی آ رہی ہے. کہہ جو سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جدوں تسی سبحان اللہ نہ کہندے ادوں پھر مینوں بھی نیند آن لگ پیندی ہے. میری مجبوری ہے، میں ممبر تے بیٹھ کے سو نہیں سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. مل کے کہہ دو سبحان اللہ. ہمیشہ اس رب سے مانگنا چاہیے. نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا کبھی میں نے اور آپ نے اپنی ذات کی طرف دیکھا؟ میں نے کہا یہ کپڑے چمکا لینے سے، میں نے کہا چہرہ چمکا لینے سے، میں نے کہا انسان کی ذات نہیں بن جاتی. میری اور آپ کی ذات کیا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. کبھی یہ ہمیں سمجھ آ جائے اسی مٹی سے اللہ نے ہمیں اٹھایا. کبھی قبرستانوں میں جا کر دیکھنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی کیا حالات وہاں پہ ہوتے ہیں. اگر یہ پانی پڑنے بارشوں کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے قبریں کھل جائیں، ان قبروں کے اندر وہ جو چند ایک ہڈیاں نظر آتی ہیں وہ مجھے اور آپ کو پیغام دیتی ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. او ہڈیو، تمہارے ساتھ تو ایک خوبصورت جسم بھی تھا، ایک خوبصورت چہرہ بھی تھا، ایک خوبصورت آنکھیں بھی تھیں. وہ سب کچھ کہاں گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا منہا خلقناکم. وہ مٹی سے بنے تھے، مٹی کھا گئی. اللہ اکبر. کس سے بنے تھے؟ مٹی سے بنے تھے، مٹی کھا گئی. میری اور آپ کی حقیقت مٹی ہے. میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے؟ مٹی ہے. کس بات کی اکڑ ہے؟ کس بات کا تکبر ہے؟ کس بات کا غرور ہے؟ کس بات کی جناب ہٹو بچو ہے؟ کس بات کی میں ہے؟ اللہ اکبر. حقیقت مٹی ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مٹی ہے. اسی پہ بس نہیں، جب میں اور آپ اپنی ذات سے ذرا باہر نکلتے ہیں نا، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، پھر اللہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہیں. اللہ ہمیں کیا دکھاتے ہیں؟ اس لیے یہ قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن کس کے لیے؟ پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. جے آپ قریب ہی نہیں جاندے، جے آپ نیڑے نہیں جاندے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے کہا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو آئینہ دکھاتے. قتل الانسان ما اکفرا. اللہ فرماتے دیکھو تو صحیح کیڈا نا شکر ہے. اللہ اکبر. آپ الفاظ پہ غور کیجئے. میں سادہ عام الفاظ میں ترجمہ یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، لیکن سادے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قتل الانسان ما اکفرا. اللہ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح کتنا نا شکر ہے. اللہ اکبر. قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقہ. کس چیز سے اسے پیدا کیا؟ کس بات پہ تو اکڑتا ہے؟ کس بات کا تجھے غرور ہے؟ قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدر. اللہ فرماتے تجھے میں نے ایسے قطرے سے پیدا کیا ہے، اگر وہ جسم کو لگے تو جسم ناپاک ہے، کپڑے کو لگے تو کپڑا ناپاک ہے. کس گل دی آکڑ؟ اللہ اکبر. کس بات کا تجھے تکبر ہے؟ اسی پہ اللہ نے بس نہیں کیا، فرمایا من نطفۃ خلقہ فقدر. ایک اس نطفے سے، ایک قطرے سے دیکھتے میں کڈا سونا انسان بنا. من نطفۃ خلقہ فقدر ثم السبیل یسر ثم اماتہ فاقبر. اگلی بات یاد رکھ، جب میں تجھے چاہوں گا ماروں گا اور قبر میں اتاروں گا، پھر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ابھی بات ختم نہیں ہوئی. ثم اذا شاء انشرا. پھر میں تجھے جب چاہوں گا دوبارہ زندہ کروں گا، اپنے سامنے پیش کروں گا، پھر میں تجھ سے پوچھوں گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا. پھر میں تجھ سے پوچھوں گا قل اللہم مالک الملک. بڑی بڑی تو باتیں کرتا تھا، یہ زمین میری ہے، یہ جائیداد میری ہے، یہ بینک بیلنس میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے. اب بتا یہ سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو، انسان کی ذات بھی کچھ نہیں، حقیقت کچھ نہیں. کہو بے شک. انسان کی ذات کچھ نہیں ہے. میری اور آپ کی ذات کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیے نا، میں اور آپ ڈرتے تھے. کہتا مولوی صاحب ہماری ذات، اللہ اکبر، ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیسے جائیں؟
میں نے کہا بھائی وہ اللہ ایسی ذات ہے، وہ اللہ اتنی عظمت والی، اتنی بڑائی والی، اتنی قدرت والی ذات ہے، ہمیشہ اس اللہ سے مانگنا چاہیے جو ذات بھی نہیں دیکھتا اور اوقات بھی، بولو یار اوقات بھی، چلو میں عنوان شروع کر ہی بیٹھا تو بول پاؤ، اوقات بھی نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا ویسے وہ طریقہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے قریب گاؤں ہے 105-7، وہاں پہ ایک ماسٹر صاحب ہوتے تھے، وہ جمعہ پڑھاتے تھے۔ کیا پڑھاتے تھے؟ 30-35 سال انہوں نے پڑھایا۔ کتنے؟ 30-35 سال۔ اور جب 25 سال گزرے نا تو ایک بندہ ہمت کر کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا استاد جی 25 سال ہو گئے وہی تقریر سننے ہیں، ہوں بدل لو۔ انہوں نے کہا جڑی میں 25 سالوں تو کر رہے ہیں اتنے عمل کر لیا، اگر تے کر لیا تو اگلے جمعے میں بدل لینا، نہیں کیتا نا تو یہی سننی پینی ہے۔ وہ 35 سال زندہ رہے وہی سنائی انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ بھی اکلاب لینے ہیں، ہاں جی جدوں تے عمل ہو گیا پھر اگلی شروع کر لیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو جن کو بات سمجھ آ رہی ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو ہمیشہ اس رب سے مانگو جو ذات بھی نہیں دیکھتا، اوقات بھی، ذات میں نے بتا دی ہے میری اور آپ کی ذات کیا ہے۔ ہاں من نطفۃ خلقہ فقدر، کبھی غرور آئے تو سوچ لینا، منہا خلقناکم۔ اچھا اوقات ہماری کیا ہے؟ اوقات ہماری یہ ہے کہ ہمارا سانس جو ہے نا ایک دفعہ اوپر آتا ہے ایک دفعہ نیچے جاتا ہے۔ یہ تھلے والا تھلے کھڑو جائے تے اوپر کوئی نہیں لے کے آ سکتا، تے اوپر والا اوپر کھڑو جائے تے تھلے کوئی ہے؟ کوئی بندہ ایسا جو دعویٰ کرے نہیں مولوی صاحب تیرا دعویٰ غلط ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہماری اوقات ہے کہ اوپر والا سانس ہم اندر نہیں لے جا سکتے، اندر والا اوپر نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ بھائیو ہماری اوقات ہے۔ میں نے کہا اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اگر اللہ کسی سے بینائی لے لے، میں نے کہا جہان کے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، کیوں یار تجھے کروڑوں نہیں اربوں دیتے ہیں، وہ کہتے ہم کیا کریں، اللہ نے پیچھوں روشنی بند کر چھڑی ہے، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا یہ ہماری اوقات ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ پیسے اٹھائے پھرتے ہیں، کہتے کھربوں لے لو، اللہ اکبر، اور ہمارے والد کو بچا لو، ہماری والدہ کو بچا لو۔ ڈاکٹر کہتے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہماری اوقات اتنی نہیں ہے۔ کیوں؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا میں عنوان دینے لگا، میں نے کہا نا تمہید لمبی ہے، تقریر مختصر ہے، میں نے تمہید باندھی ہے، میں اور آپ غلط راستے پہ چلے گئے۔ ہم نے بحیثیت انسان سوچا، آئیے بحیثیت مسلمان سوچیں۔ جب بحیثیت مسلمان سوچیں گے پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے مانگنا کس سے ہے، اس سے مانگنا ہے نہ جو ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پھر وہ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ میں نے کہا وہ نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے دوسرے بیلی ہوں نا تو انہوں نے جناب والا ٹھیر لا دینا سی نال پیسے دے کے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تو یہ عنوان کتوں لے لب کے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کبھی دیوبندی چھڑی سبحان اللہ کہہ دینا یہی بڑی گل ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خیر میں نے کہا بھائیو توجہ کیجئے گا، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے کہا وہ اللہ ذات بھی نہیں دیکھتا، اگر ذات دیکھتا تو ہماری ذات کے پلے کچھ ہے، اگر وہ اوقات دیکھتا تو ہماری اوقات کے پلے کچھ ہے۔ اللہ اکبر۔ بس ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، میں نے کہا نہ وہ ذات دیکھتا ہے نہ وہ اوقات دیکھتا ہے، بس وہ نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بندہ جمعے کے 4 فرض پڑھائے، اللہ قبول کرے گا؟ بولو بھائی کرے گا؟ کیوں یار اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جتھے 2 رکعتاں سی 4 پڑھیاں نے، بہت ہی کم کیتا ہے، کٹایا تو نہیں۔ اللہ فرماتے نہیں، نہ میں ذات دیکھتا ہوں نہ اوقات دیکھتا ہوں، میں صرف نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہوں۔ اگر تو حضور کی مہر ہے تو عبادت ہے، اگر حضور کی مہر نہیں تو عبادت بھی عبادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے کہا کوئی بندہ کہے کہ صرف مولوی صاحب کا تخیل ہے، تخیل نہیں ہے، ساتھ دلیل بھی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں۔ اپنا کیا بنا لوں؟
کس کا محبوب بننا ہے؟ اللہ کا۔ تو میں نے کہا پھر آگے کیا ہونا چاہیے تھا کہ عبادت بھی کیا کرنی ہے؟ میری کرنی ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، نبی کے غلام تم بن جاؤ تو محبوب میں بنا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ بھی کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ آؤ میرے بھائیوں، میں مثال دوں اور بات کو سمیٹوں اور دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ آؤ میں اور آپ در بدر چھوڑ کے اس رب سے مانگیں، نہ جو ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے، وہ صرف نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہے، وہ ہم سب کے پاس ہے، کہو بے شک۔ ادھے بندے بے شک کہندے نے بھی شاید مولوی صاحب نے داڑھی دی گل کرنی ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، نسبت مصطفیٰ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اچھا یہ بھی اس اللہ دا کرم ہے، بغیر منگیاں بغیر خرچ کیتیاں اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء چوں نسبت دیتی ہے تے محمد مصطفیٰ کی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو دیکھیے گا میرے محبوب کی نسبت کیا ہے۔ آؤ ہم اس اللہ سے مانگنے والے بن جائیں، جب بھی مانگیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دعا میں درود پاک نہ ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکی رہتی ہے، اور جس میں درود پاک پڑھا جائے وہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی، نہ میری اور آپ کی دعا، نہ میری اور آپ کی اوقات، نہ میری اور آپ کی عبادت، بس ایک گل ہی اپنوں بچائی پھر دی ہے، نسبت مصطفیٰ صلی اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے آقا کی نسبت میں دیکھ رہا ہوں میرے محبوب معراج پہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب میں اگر تفصیل میں جاؤں گا تو پھر بہت لمبا وقت چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیے گا میرے اور آپ کے آقا معراج پہ ہیں، میرے محبوب نے جنت میں کسی کی چلنے کی آواز سنی۔ جبریل، رب کا میرے ساتھ وعدہ ہے کہ مجھ سے پہلے جنت کوئی نہیں آ سکتا، آقا نہیں آ سکتا۔ جبریل، جنت میں کسی کی چلنے کی آواز ہے، آقا یہ جنت میں تو کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا جناب دیکھیے گا ذات اللہ اکبر، اور اسی طرح میرا اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ صرف میرے محبوب کی نسبت ہے۔ حضرت بلال تو غلام تھے نا، حبشی تھے نا، اللہ اکبر، لیکن نسبت مصطفیٰ کا کمال دیکھیے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ جنت میں کسی کی چلنے کی آواز ہے، آقا جنت میں تو کوئی نہیں ہے، یہ آپ کا بلال ہے جو چلتا فرشوں پہ ہے، آواز جنت میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا اللہ نہ ذات دیکھتے ہیں نہ اوقات دیکھتے ہیں، وہ تو نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں، کہہ دو بے شک۔ وہ تو نسبت مصطفیٰ دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس نسبت کا جتنا حیا کرتا ہے نا اللہ اس کو اتنا نوازتے ہیں۔ اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اتنا نوازتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا نہیں یقین آتا تو دیکھ لو یہ کون ہے۔ یہ وہ بندہ ہے کہ عرب کے اندر 2 آدمیوں کی طاقت مشہور تھی۔ کتنے آدمیوں کی؟ ایک جو ہے حشام کا بیٹا تھا اور ایک خطاب کا بیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ دونوں کی طاقت عرب کے اندر مشہور تھی، بھی انہاں بندیاں نہ کوئی لڑ سکتا۔ میں نے کہا اب دیکھیے گا خاندان ادھر، وہ جو ابو جہل ہے اس کا خاندان دیکھیے، ذات دنیا کے اعتبار سے بڑی ذات ہے، بڑا خاندان ہے، سردار ہے، اوقات بڑا سردار ہے، لیکن میں نے کہا اسے نسبت مصطفیٰ نہیں ملی۔ رب نے 2 بچوں سے ذلیل کروا دیا، کہہ دو الحمدللہ۔ ہوڑی کہندے ہو اللہ اکبر۔ 2 بچوں سے ذلیل قرار دیا، حضرت معاذ اور معوذ۔ اللہ نے بڑے کوئی جوان بھی نہیں بھیجے، کوئی پلوان بھی نہیں بھیجے، انہوں بڑا اپنی طاقت تے ناز ہے نا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہندا میری بڑی ذات ہے، میری بڑی اوقات ہے، انہاں نوں دسو۔ 2 بچے گئے، 2 بچے۔ اللہ اکبر۔ انہیں پتہ نہیں تھا ابو جہل کون ہے۔ انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا ابو جہل کون ہے؟ اس نے کہا تم نے کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا سنا ہے وہ ظالم ہمارے محبوب کو گالیاں دیتا ہے، تے اج انہوں چھڑنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں بھی ایسی جرت دے، کہہ دو آمین۔ آمین۔ ساڑی جان ٹک ٹاک تو چھٹو گی تو سانو یہ جذبہ ملے گا۔ جو نوجوان
اتنا حیا سے گیا ہو کہ ٹک ٹاک پہ ناچتا ہو، اللہ معاف فرمائے، نچنا کہنا دا کام ہے بھائی، میں تو نہیں کہنا میرے تسی لڑ پینا ہے، تمہیں پتا کہ نہیں، جنہوں نے پتا ہوتا کہہ دے ہو کن کا کام ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا دیکھ لو پھر آج کیا حالات بنے ہوئے ہیں، اچھے بھلے نوجوان، اچھے بھلے نوجوان، شرم حدیث، اصل میں کہتا ہوں علماء کو زیادہ الجھن نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے کہ علماء کو زیادہ الجھن کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا ہم نے احادیث مبارکہ میں یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں، حدیث مبارکہ میں یہ باتیں کیا ہیں، پڑھی ہوئی ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ بے حیا ہو جائے نا، پھر جو مرضی کرتا کرے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے ٹک ٹاک پہ جوان باپ جوان بیٹیوں کو نچاتا ہے چند ٹکوں کی خاطر، نچاتا ہے کہ نہیں نچاتا؟ حیا اٹھ گئی بس ہوں تسی جو مرضی کہندے رہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ ٹس سے مس نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بھائی ان سے نکلیں گے تو پھر ہمیں یہ باتیں بھی سمجھ آئیں گی نا کہ حضور کی محبت بھی کوئی چیز ہے، حضور کا عشق بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، کہہ دو آمین۔ اے جڑے حالات بنے نے، میں کہا چلو ہلے ساتھ چل رہے ہیں، ابھی وقت وہ نہیں آیا کہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فرعون نو جدوں غوطہ آیا سی نا، انہیں بھی کہا میں رب موسیٰ نو مندا ہے، اللہ فرمایا ہن گارا لے تے منہ چ دے، اینوں کہا ہن ٹائم نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں نے کہا آج نہیں تو کل یہ حالات بننے، اللہ اکبر۔ ہم جتنا مرضی کہنا جی ہوں امن ہو گیا کہ ہوں ٹرمپ ٹھنڈا ہو گیا، میں نے کہا یہ ٹھنڈے ٹھنڈا ہونا روڑا ہی کوئی نہیں، یہ تو شریعت نے بتایا یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مار کے سجنے جنا مرضی اپا لوک لیے، اللہ سے دعا کریں اللہ امتحان سے بچا لے، کہہ دو آمین۔ اللہ امتحان سے کیا کر لے؟ اللہ دجال کے فتنے سے بچا لے، کہہ دو آمین۔ اور ساتھ یہ دعا بھی کریں اللہ اگر وقت آ جائے تو پھر ڈٹ جانے کی توفیق دینا، پھر ڈٹ جانے کی کیا دینا؟ توفیق دینا۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو کرنی چاہیے نا۔ کہتے جی مولوی صاحب کیا تیاری کرنی چاہیے؟ میں نے کہا 5 وقت کی نماز جماعت سے پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اللہ اکبر۔ قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، روزانہ ذکر و اذکار کرنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پہلے پکے مسلمان تو بنے، پہلے پکے جو شیطان ہمیں گھر سے مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتا، وہ کل ہمیں جان دینے دے گا ملک کے لیے یا حضور کے دین کے لیے؟ انہیں کہنا جان دی گھر ضرور مرنا ہے، جدھر باقی جاتے ہیں تم ادھر نہ ہو جا، استغفر اللہ۔ تو میں نے کہا پہلے پکے مسلمان تو بنے تاکہ ایسا وقت آئے تو ہمارا ایمان ہمیں کہے نہیں ڈٹ جا، مر جا، کٹ جا اپنے ملک کے لیے، دین کے لیے، لیکن غیروں کے ہاتھ پہ بکنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائی حضرات توجہ کیجئے گا، وہاں نہ ذات دیکھی جاتی ہے نہ اوقات دیکھی جاتی ہے، ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے، نسبت مصطفیٰ، کہہ دو سبحان اللہ۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے۔ آخری بات کر کے بات ختم کرنے لگا ہو، خیبر کا میدان ہے، خیبر کے اندر چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے قلعے تھے۔ میرے محبوب نے ان تمام قلعوں کا محاصرہ کیا اور کئی دن تک وہ محاصرہ چلا۔ میرے محبوب نے فرمایا ان شیطانوں کو زمین سے مٹاؤ، ان شیطانوں کو زمین سے وہ یہودی تے شرارت نہ کرے، اے ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اور جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں نا، اے ایمی اتو تو پھوتا مار دیں آپ، جتنے مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، میں تو بیوقوف سا انسان ہوں، شاید مجھے سمجھ نہ ہو۔ اے جدن دی ایران اسرائیل امریکہ جنگ لگی ہے، فلسطین کدھر گیا؟ وہاں تو آج بھی روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، روزانہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن میڈیا سے فلسطین کیا ہو گیا؟ وہ جو ایک ہوا اٹھا تھا آج سے 4 ماہ پہلے 3 ماہ پہلے فلسطین کے حوالے سے، ایک جوش و خروش پوری دنیا میں، مسلمان تو مسلمان، کافر اٹھے تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک ہوا اٹھا نا، دیکھ یہود و نصارہ نے کیسی چال چلی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایسے سمجھ نہیں آتی، جب یہ قرآن حدیث ان چیزوں کو سینے سے لگاؤ نا پھر یہ سمجھ آتی ہیں، وگرنہ بندہ کہتا ہے میں مولوی گلاں کر دے، مولویاں جی کیڑی گل ہے، مولوی گلاں کر دے رہندے نے۔ اللہ اکبر۔ یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کہاں پہ؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بھائی وہ شام کے جو لاکھوں مسلمان ابھی بھی لاپتہ ہیں وہ کہاں ہیں؟ کسی کو پتہ ہے؟
میں نے کہا کسی کو نہیں پتا. میں نے کہا ادھر تمہیں جناب ادھر لگا کے پٹرول 500 تے لے جا کے 400 تے لے آ کے تانوں اس کام تے لا کے میں نے کہا 10,000 فلسطینیوں کو سزائے موت کا حکم دے دیا گیا اور ان میں 4,000 معصوم بچے ہیں. کتنے ہزار؟ سانوں کی لگے سان تے پٹرول دے نال ہے نا, ڈیزل تے پٹرول دے نال تے مہنگائی نال کیسے کم لایا سانوں. اللہ اکبر. فلسطین بھول گیا. فلسطین کیا ہے؟ میں نے کہا ہم بھولے ہیں, وہ نہیں بھولا. وہ نہیں بھولا, وہ مظلوم کیا نہیں بھولتا. مظلوم کیا اللہ کا عرش چیر کے اللہ تک پہنچتی ہے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, وہ نہیں بھولتا. اور پھر جب وہ انتظام کرتا ہے نا, انہوں تو اڈی ساڈی لوڑ بھی کوئی نہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, وہ بڑے بڑے انتظام کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو ذرا توجہ کیجئے گا, بس میں اور آپ اتنا کر لیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں. کریں گے انشاءاللہ؟ قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پھر ہاتھ اٹھا کے کہیں اللہ یہود و نصارہ کی تمام چالیں تباہ کر دے. اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب کر. یہ کیسے ہوگا یہ میری اور آپ کی ٹینشن نہیں, یہ اس نے کرنا ہے کہ جو سبب کا محتاج. خیر میں نے کہا میرے محبوب نے, میں عرض کر رہا تھا آؤ اس رب سے مانگے جو نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے, صرف نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. خیبر کا محاصرہ چل رہا ہے, کئی دن گزر گئے. اب خیبر کے اندر, شہر کے اندر ایک چرواہا تھا, حبشی تھا. اللہ اکبر. لوگوں کی بکریاں چراتا تھا. وہ ایک دن بکریاں لے کے نکلا نا, اس نے کہا دیکھوں تو صحیح بار کیا ہے. جب وہ باہر آیا نا, وہ چہرے نظر آئے جو جنتی تھے. آپ کو یقین نہیں؟ صحابہ جنتی تھے یا نہیں تھے؟ جنتی ہیں یا نہیں؟ تو میں نے اس لیے جملہ کہا, اسے وہ چہرے نظر آئے جو جنتی تھے. سبحان اللہ. اس نے پہلی دفعہ دیکھے تھے نا, وہ تو خیبر میں رہتا تھا, وہاں تو یہودی تھے. اس نے وہ چہرے دیکھے جو جنتی تھے. سبحان اللہ. اچھا کیسے تھے؟ اللہ اکبر. کیسے تھے؟ میں نے کہا کوئی بغیر داڑھی بھی تھا؟ یار بولو تو صحیح, اللہ توفیق دے گا. کوئی بغیر داڑھی بھی تھا صحابہ کے اندر؟ کوئی کلین شیو, کوئی پینٹ شرٹ والا, کوئی بغیر پگڑی والا, ہاں کوئی جنابے والا, انگریزی کٹنگ والا؟ نہیں. میں نے کہا وہ باہر نکلا, اسے جنتی چہرے نظر آئے. سبحان اللہ. اسے جنتی چہرے نظر آئے, اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا جڑے دوروں ایڈے سونے نے تے نیڑیوں کڈے سونے ہون گے. سبحان اللہ. انہاں دے لاگے تا جاواں. وہ قریب آیا, کون ہو, کیوں محاصرہ کیا ہے, تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے نبی ہیں جو امام الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم ان کے غلام ہیں. ہم ان کے غلام ایڈے سونے نہیں تھے, آقا کڈا سونا ہوئے گا. کہنے لگا آپ کے بادشاہ کہاں ہے؟ چونکہ اس کے ذہن میں تو بادشاہ بیٹھا تھا نا. اس نے کہا آپ کے بادشاہ کہاں ہے؟ اب وہ سامنے چھپر نظر آتا ہے کھجوروں کا, اس کے نیچے. محل نہیں ہے؟ کہا ہمارے ہاں محل نہیں ہوتے, ہمارے ہاں محل. اس نے اگلا جملہ کہا, اس نے کہا اگر میں آپ کے بادشاہ کو دیکھنا چاہوں. اس نے کہا بالکل دیکھ سکتا ہے. اس نے کہا اسی طرح دیکھ سکتا ہوں. کہا یا چلتا جا, تجھے کوئی نہیں روکے گا, اس چھپرے کے نیچے چلا جا, وہاں امام الانبیاء خاتم النبیین تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. وہ حیران بھی ہوتا ہے, اللہ ایک کیڑا دنیا دا بادشاہ ہے. میں نے کہا اللہ نے کیا ہوئے گا, یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے صدقے سے میں نے کائنات بنائی ہے. سبحان اللہ. اس نے دیکھا دروازے پہ دربان بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب کے چہرہ انور پہ نگاہ پڑی, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. قریب ہوا, آپ کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا اگلی بات, اس کا سوال سنیے گا, آپ کون ہیں اور آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میری دعوت یہ ہے کہ خالق مالک رازق مشکل کشا کون ہے, اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں. تھوڑی دیر خاموش رہا.
سوچتا رہا. کہنے لگا اگر میں آپ کی دعوت قبول کر لوں تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ میرے محبوب نے فرمایا تو مسلمان ہوگا، مومن ہو جائے گا، اللہ تیری دنیا بھی بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بنا دے گا. اچھا وہ بیچارہ چونکہ غلام تھا نا، اللہ اکبر، مزدور تھا، غریب تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ذہن میں فوراً آیا، اس نے کہا یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا فکر نہ کر، تجھے اپنا بھائی بھی بنائیں گے، تجھے سینے سے بھی لگائیں گے. وہ تڑپ گیا، اس نے کہا اس حالت میں میرے جسم سے پسینے کی بدبو آتی ہے، میں سیاہ فام حبشی ہوں. میرے محبوب نے فرمایا کلمہ تو پڑھ، یہ کلمے کی برکت ہے، اللہ تیرے جسم کی بدبو کو، پسینے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دیں گے، اور اللہ تیرے چہرے کی سیاہی کو تابناکی یعنی کہ نور میں بدل دیں گے. کہہ دو سبحان اللہ. اور میں کہا انگریز جنہ بھی نہ لین، جنیاں بھی خوشبوਆਂ لے لین، وہ ایک عجیب جی سمے لاندی ہو جاندی تے مسلمان چو او آندی. یہ کلمے کی برکت ہے. یہ کس کی برکت ہے؟ فرمایا تیرے چہرے پہ یہ سیاہی ختم ہو جائے گی. فرمایا سیاہی ختم نہیں ہوگی، یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا، کسی کو گندمی، کسی کو کیسا بنایا، لیکن تابناکی نور آ جائے گا. نور کے لیے رنگ چٹا ہونا ضروری، نور اور چیز ہے، روحانیت. اللہ اکبر. جب بندہ روحانیت والے بندے کے چہرے کو دیکھتا ہے بندے کو اللہ یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اس نے کلمہ پڑھا، مختصر کرتا ہوں، کلمہ پڑھا، بکریاں واپس کی، آ گیا. اللہ کے نبی اب کیا کروں؟ فرمایا نماز کا وقت نہیں ہے، حج کا وقت نہیں ہے، زکوٰۃ کا وقت نہیں ہے، ایک ہی عمل ہے جہاد والا، اس میں شامل ہو جا. سبحان اللہ. شامل ہوا، شہید ہو گیا. غزوہ ختم ہوا نا، حضور میدان میں نکلے جائزہ لینے کے لیے. ایک جگہ پہ صحابہ کھڑے. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی ہمارے شہداء میں ایک شہید ہے، ایک لاش ہے، ہم نہیں پہچان پا رہے یہ کون ہے. میرے محبوب نے فرمایا مجھے دکھاؤ. میرے محبوب نے دیکھا نا، اللہ کی قسم ایسا جملہ بولا، میں نے کہا شاید ہی کوئی بندہ اپنے آپ کو روک سکے سبحان اللہ سے. میرے محبوب نے عجیب جملہ بولا. فرمایا صحابہ تم نہیں جانتے، فرشوں پہ محمد جانتا ہے، عرشوں پہ محمد کا خدا جانتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی کیا کہنا آپ کا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اس کا نام اسود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت اسود ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا، نماز کوئی نہیں پڑھی. اس وقت نماز کا وقت نہیں تھا. تلوار لے کے میدان میں نکلے، شہید ہو گئے. اور فرمایا میرے صحابہ اگلی بات بتاؤں. میرے محبوب نے یوں دیکھا، فرمایا اللہ نے آسمان سے پردے ہٹا دیے، میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے میرے پیارے کیے پسینے کی بدبو کو جنت کی خوشبو سے بدل دیا ہے، اور اس کے چہرے کی سیاہی کو اللہ نے سفیدی میں بدل دیا ہے. اور فرمایا اللہ نے اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، وہ جنت میں داخل ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں نے کہا آؤ اس رب سے مانگے جو نہ ذات دیکھتا ہے نہ اوقات دیکھتا ہے، صرف نسبت مصطفیٰ دیکھتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.